یہ نبوت کی زبان ہے، کوئی عام زبان نہیں ہے۔ نبوت کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبوت کی زبان اب جو فروری کا مہینہ ہے، یہ عیسوی کیلنڈر کا مہینہ ہے، فروری بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کی 14 تاریخ ایک ڈے منایا جاتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس کے اندر بڑے زور و شور سے داخل ہوتے ہیں اور بڑی اس حوالے سے تیاریاں کرتے ہیں۔ جس طرح عید کی تیاری ہوتی ہے، شادی کی تیاری ہوتی ہے، کسی تقریب کی تیاری ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر 14 فروری کی تیاری بھی کی جاتی ہے کہ 14 فروری کو یہ کام کرنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، جو بھی مسلمان یہ سمجھے کہ جس نے 14 فروری ڈے منانا ہے اور وہ کام کرنا ہے جو 14 فروری کو کیا جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے حیا کا جنازہ نکال دیا۔ 4تھی صدی کے اندر یہ کام شروع ہونے والا ہے، ہوا ہے 4تھی صدی کے اندر، 400 سال کے بعد 4تھی صدی میں یہ کام شروع ہوا۔ اور یہ کام شروع کرنے والے کون تھے؟ عیسائی تھے، رومن تھے۔ انہوں نے کام کیوں شروع کیا یہ کہ ایک شخص تھا رومی جو عیسائی تھا، اس نے اپنا دین نہ چھوڑا، اپنے دین پر قائم رہا، اس پر سزائیں دی گئی، اس پر مصیبتیں ڈالی گئی، پابند سلاسل کیا گیا، لیکن اس نے اپنے دین سے انکار نہیں کیا، کہا کہ میں اپنے دین پر پابند رہوں گا۔ پھر کیا کیا؟ بادشاہ کے حکم پر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کے حکم پر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ڈال دیا گیا تو ایسا معاملہ آیا جس کی وجہ سے اس کا کسی عورت کے ساتھ معاملہ ہوا اور اس کا آپس میں تعلق قائم ہو چکا، جس کو محبت کے نام سے کہا جاتا ہے۔ شرعی محبت تو نہیں تھی لیکن ان کا آپس میں تعلق ہو گیا اور اس کو یہ معاملہ پسند آ گیا، وہ خاتون پسند آ گئی۔ اس وجہ سے یہ معاملہ طے ہوا کہ یہ بندہ جو ہے ویسے ہی مجرم قرار دیا گیا تھا، پابند سلاسل تھا، اب اس کی پھانسی کا وقت آ گیا۔ جب پھانسی پر چڑھایا جانا تھا اس وقت اس نے اس عورت کو خط لکھا تھا، پھانسی کے وقت خط دیا تھا، اس کو آخری پیغام محبت کا اس کو پیغام دیا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس طرح کا کوئی پیغام اس کو بھیجا تھا۔ آخری وصیت کی تھی کہ اس کو پیغام دے دینا، اور وہ بندہ پھانسی چڑھا دیا گیا، وہ مر چکا۔ اس کے بعد چند سال گزرنے کے بعد اسی دن کو لوگوں نے محبت کا نام دے کر منانا شروع کر دیا۔ اسی دن کو محبت کا نام دے کر منانا شروع کر دیا۔ غیر اسلامی محبت، اسلام نے اس محبت کا حکم نہیں دیا، اسے سختی سے منع کیا ہے کہ غیر محرم عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا اسلام کے اندر سختی سے منع ہے۔ اور اس دن کو کیا کیا جاتا ہے؟ اسی ویلن کی طرح، ویلنٹائن جو تھا شخص، اس نے جو دیا تھا خط، اسی کی طرح آج نوجوان بچے، نوجوان بچیاں ایک دوسرے کو 14 فروری کو پھول پیش کرتے ہیں، خط دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ دین سے براتر ہیں؟ کیا دین کی کوئی سختیاں ان کے لیے نہیں ہے؟ مومن بھی کہلاتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، حیادار بھی کہلاتے ہیں، اور پھر کام بھی ایسے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا، فرمایا کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، یعنی بہت بڑی جو سیرت، بہت بڑا جو کام دین کا، وہ ہر دین کا ہوتا ہے۔ اسلام کی پہچان، اسلام کی شناخت سب سے بڑی حیا ہے۔ حیادار شخص مومن ہوگا۔ اس کی تعریف ایک اور حدیث سے ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرانا، فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، دونوں ساتھی ہیں، ان میں سے ایک چھوڑ دیا جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان موجود ہے تو حیا بھی ہوگی، اگر حیا موجود ہو تو ایمان والا
تو یہ 14 فروری کو جو معاملات ہوتے ہیں، جو تقریبات ہوتی ہیں، ایک تو غیر مذہب، غیر قوم کے نقش قدم پر چلنا، عیسائیوں کے طریقے پر چلنا، جس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جس قوم کی چال ڈھال جس نے پسند کی اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، اس کے معاملات بھی اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو سمجھے کہ اللہ کے رسول نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی کسی دوسری غیر مسلم قوم کی نقالی نہ کرے۔ مسلمان کو یہ زیر نہیں دیتا، اور یہ کام تو بالکل دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، احکام کے خلاف، اوامر کے خلاف، پیارے پیغمبر کی سنت کے خلاف، کتاب اللہ کے خلاف، جس سے حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَزِنَا الْعَيْنِ، فرمایا کہ جو آنکھوں کا زنا ہے وہ دیکھنا ہے غیر محرم عورت کو، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقِ، اور جو زبان کا جو زنا ہے وہ ہے بات کرنا، بری بات کرنا، غلط بات کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، فحاشی والی باتیں کرنا۔ فرمایا وہ منہ کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والنفس، فرمایا جو نفس انسان کا جو دل ہے، یہ دل جو انسان کو خواہشات کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ آنکھ تھی جس نے دیکھا، ایک نظر دیکھا، اس کے بعد جو ہے زبان سے کلام ہوا، زبان سے تعلقات بڑھنے لگے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ بات دل میں اترتی ہے، دل میں خواہشات آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، بری سوچیں آتی ہیں، پھر دل میں جو شہوات ابھرتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو شرمگاہ ہے اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کی صحیح ترین حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شرمگاہ ہے یا تو تکذیب کرے گی، یا تو دل کی بات نہیں مانے گی، زبان کی بات نہیں مانے گی، نہ ہی آنکھوں کی بات مانے گی، یا تو پھر ایسا ہوگا تصدیق کرے گی۔ جو آنکھوں نے دیکھا، جو پسند آیا، جو خواہشات دل میں آئی، بری تھی یا صحیح تھی، غلط تھی، جو خواہشات آئی، پھر وہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کا یہ سبب ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، دیکھنے کے بعد بات کرنا، کلام کرنا، پھر کلام کرنے کے بعد خواہشات، اور پھر بدکاری ہوتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس معاملے پر غور کریں 14 فروری کو، خاص طور پر مدارس کو نشانہ بنانے والے لوگوں کو یہ پیغام ہے۔ خاص طور پر آپ جا کر دیکھیں کہ 14 فروری کو یونیورسٹیوں کا کیا ماحول ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کی باقاعدہ طور پر پاکستانی ہو یا باہر ملکی ہو، پہلی دفعہ لاہور کی یونیورسٹی میں یہ معاملہ پیش آیا تھا چند سال قبل۔ آج کل پاکستان کی تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یہ سارا معاملہ نظر آتا ہے۔ کوئی پھول پیش کر رہا ہے، آپ دیکھیں کس طرح حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان عورت ہے، ایک نوجوان مرد ہے، وہ اگر ایک دوسرے کو پیغام دے، پیارے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت ہو گئی۔ یہی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے، آپ نے فرما دیا کہ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ جب دیکھتے ایک دوسرے کی طرف، پہلی دفعہ ایک زنا ہو چکا، جب بات کر کے پھول دیتے ہیں، خط دیتے ہیں، دوسرا زنا ہو چکا۔ جب یہ معاملات ہوتے ہیں، پھر بات ہوتی ہے، پھر یہ دلوں کی چاہتیں بڑھتی ہیں، پھر معاملات انجام برے نکلتے ہیں، حتیٰ کہ ان انجام کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہو جاتے ہیں۔ یا تو بدکاریاں ہوتی ہیں، نکاح بھی بہت ہی کم ایسے معاملوں سے طے پاتے ہیں، اکثر طور پر بدکاریاں ہوتی ہیں، فحاشیاں عام ہوتی ہیں، پھر دیکھنے والے بھی فحاشی کرے گا۔ یہ تو دو تھے جنہوں نے یہ معاملہ کیا، دیکھنے والا ان سے متاثر ہو کر وہ بھی یہ حرکت کرے گا۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة۔ فرمایا جو پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلانا، ایسا کام جو کرتے ہیں وہ یقیناً پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت مل جائے، ہمیں آزادی مل جائے۔ یہ جو بیوقوف بنانے کے لیے، علماء کو بیوقوف بنانے کے لیے، دینی جو لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے، نیکوکاروں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اللہ کے ولیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، جو لوگ کہتے ہیں
چاہیے، جو عورتیں کہتی ہیں آزادی چاہیے، اس کے پیچھے بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ یہ کوئی آزادی نہیں مانگنا چاہتے، یہ چاہتے ہیں ہم جب بھی بدکاری کریں، ہم جب بھی حیا کے خلاف کوئی کام کریں، ہمارے ہاتھ سے کوئی پکڑنے والا نہ ہو، ہماری زبان پر کوئی لگام دینے والا نہ ہو۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ایسی آزادی چاہیے، جب چاہے بدکاری کرے، جب چاہے دینی خواہش کو مانے، جب چاہے برا کام کرے، ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو، نہ ممبر پر کھڑا ہو کر کوئی منع کرے، نہ کوئی ہاتھ سے منع کرے، نہ کوئی عدالت ہمیں منع کرے، نہ کوئی بڑا شخص ہمیں منع کرے۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ بھی حدیث اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر شخص جس کی رائے ہے، جس کے نیچے کوئی اس سے سوال ہوگا، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں آزادی چاہیے، ہمارے اوپر کوئی نہ ہونا چاہیے، نہ باپ کا ہاتھ ہو، نہ بھائی کا ہاتھ ہو، نہ بڑے کا ہاتھ ہو، نہ بزرگ کا ہاتھ ہو، نہ ماں کا ہاتھ ہو، بلکہ ہمیں چھوٹ دے دو، بدکاری کرے، زنا کرے، برائیاں کرے، ہمیں کوئی نہ روکے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث، پھر اللہ کا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یاد رکھو دردناک عذاب ہے، یاد رکھو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بدکاری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر چار بندوں کے سامنے چرچا بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے میرے سامنے بیٹھ کر پھر آ کر باتیں کرتے ہیں کہ میں نے فلاں برائی کی ہے، میں نے فلاں عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ برائی کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، پھر آ کر چار بندوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے آ کر اپنی برائی کا اظہار کرتا ہے، سمجھتا میں بڑا جو ہے میں طاقتور ہوں، بڑا میں جو ہے تیر مار کے آیا ہوں، بڑا میں فن خان ہوں، میں نے بڑا فنکاری کا کام کر لیا ہے، میں بڑا بہادر ہوں، یہ کام کر لیا۔ اللہ کی قسم یہ حدیث کی مخالفت ہے، میرے پیغمبر کی مخالفت ہے۔ جو گناہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ لوگوں کو گناہ پر ابھار رہا ہے، وہ فحاشی کو عام کر رہا ہے۔ جو خود گناہ کر کے برائی کر کے معافی تو نہیں مانگتا، لیکن لوگوں کے سامنے آ کر اپنے کالے کرتوت رکھتا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اس پر فخر کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا ایسے شخص کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، جو گناہ کرنے کے بعد لوگوں میں آ کر مشورے کرتا ہے اور اپنی گناہ کو ظاہر کرتا ہے اور بتلاتا ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ فحاشی عام ہوتی ہے ان کاموں کی وجہ سے، ایک دوسرے کو ظاہری طور پر 100 بندوں کے سامنے پھول پیش کرنا، خط پیش کرنا، اس سے 100 بندوں کے دلوں کے اندر برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ گدلا ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی کیفیت نظر آ رہی ہے، دیندار لوگ بھی سامنے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بھی یہ برائی ہے، ان کے اندر بھی یہ برائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دین پر تو قائم ہے، عمل تو کر رہے ہیں، نیکی تو کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس معاشرے سے متاثر ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے برائی سے بات بھی نہیں آتی۔ معاشرے پر اثر پڑتا ہے، پھر جب آواز اٹھتی ہے تو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس نے کیسی بات کر دی۔ جو لبرلزم کے حامی لوگ ہیں وہ فوراً جو ہے بھڑک اٹھتے ہیں کہ اس نے کیوں کہا کہ یہ کام غلط ہے۔ حالانکہ یہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا ایمان والا شخص وہ ہے جو برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اس کے بعد فرمایا زبان سے روکنا، پھر فرمایا کہ دل کے اندر برا جاننا، یہ بہت بڑا ایمان والا شخص ہے جو ہاتھ سے روکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر زبان سے روکنا ایمان والے کا کام ہے، وہ شخص ایماندار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقر الخبث فی اہلہ، فرمایا الدیوس، فرمایا وہ دیوس ہے، بدبخت شخص ہے جو اپنے گھر کے اندر برائی دیکھتا ہے اس کو روکتا نہیں۔ اگر روکنا شروع کر دے، باپ ہے تو کردار ادا کرے، بھائی ہے تو کردار ادا کرے، ماں ہے تو کردار ادا کرے۔ ہر شخص جب کردار ادا کرے گا، برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا، تو پھر معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن کیا ہو گیا؟ آج ہمارے ایمان کو اتنے ایمان کمزور ہو گئے، گھر کے اندر برائی ہو رہی ہے، روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ باہر بھی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات،
फरमाया रास्तों पर बैठने से रुक जाओ, बाहर आ जाओ, रास्तों पर नहीं बैठा करो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालना बुद्दुन मिन मजालिसिना नतहद्दसु फिहा, अल्लाह के रसूल हमारे पास कोई बैठक नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, इस वजह से हम फुटपाथ पर बैठ जाते हैं ताकि बातें करें, हमारा यही मकसद होता है आपस में बातचीत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इनकार करते हो, अगर तुम्हारे पास और कोई जगह नहीं है तो फिर तो तरीका हक हो, फरमाया जो रास्ते का हक है वो हक अदा करो। सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल क्या हक है रास्ते का? आपने रास्ते के हक गिनवाए। फरमाया रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दो। फरमाया गज़्ज़ुल बसर, अपनी नजरों को झुका के रखो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल अम्रु बिल मारूफ वन नह्यु अनिल मुनकर, फरमाया रास्ते पर बैठते हो नेकी का हुक्म दो, बुराई नजर आती है तो उसको रोको, हाथ से ताकत नहीं है ज़बान से रोको। मतलब ये है कि ये काम कर सकते हो तो बैठो, नहीं तो रास्ते पर बैठने का तुम्हारा हक नहीं है। इस कदर तबलीग का हुक्म है, बुराई देखो मना करो। लेकिन यहाँ हमारा हाल ये है कि बुराई देखकर खुद चल के जाते हैं, कहते हैं तू आज कर रहा है, मैं तो कई सालों से ये बुराई कर रहा हूँ। ये हमारा हाल है ईमान का। और फिर वहां पर हम खुद खानेखा बन जाते हैं कि इसने ये बुराई की है, फिर बाद में मौका तलाश करते हैं कि ये बैठे मेरे साथ तो मैं अपनी बुराइयां बतलाऊं कि मैंने क्या क्या किया है। अल्लाह से डर जाइए, अल्लाह की कसम अल्लाह माफ नहीं करेगा जब बुराइयां दूसरों के सामने रखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी है। और फिर उस पर नडर होना, बहादुर होना, दिलेरी का इजहार करना, यानी ये समझना कि मैं बड़ा मैं ताकतवर हूँ, मैं बड़ा जो है बहादुर और होशियार हूँ कि मैंने ये गुनाह कर दिया। नऊज़ुबिल्लाह, ये शख्स अल्लाह को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। क्या मकसद है इसका? लोगों को बताता है बुराइयाँ। अजीज साथियों, फहाशी को फैलाने वाला शख्स बड़ा मुजरिम है। जब गुनाह ज़ाहिर होगा तो अगले के दिल में भी गुनाह की ख्वाहिश होगी, और जब गुनाह होगा तो ये फहाशी फैलाने वाले को भी गुनाह मिलेगा जिसने अपने गुनाह और अयूब लोगों के सामने रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से फरमाया कि ये जो वैलेंटाइन डे के मौके पर ये जो बुराई और फहाशी होती है, ये झूठी मोहब्बतों के दावे होते हैं जिनके बाद बुराइयां होती है, बदकारियां होती हैं। एक हदीस सुनाने लगाऊं, गौर कीजिएगा। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी बातें की हैं वैलेंटाइन डे पर, लोग जो वैलेंटाइन मनाने वाले हैं, जो नौजवान बच्चे और बच्चियां जो ये मनाने वाले हैं, वो पूरी इस हदीस के खिलाफ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़मनूली सित्तन अज़मन लकुमुल जन्नह, फरमाया अपने नफ्सों के हवाले से मुझे 6 चीज़ों की गवाही दे दो, मुझे ज़मानत दे दो कि 6 काम नहीं करूँगा तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता। ये नबूवत की ज़बान है, कोई आम ज़बान नहीं है। नबूवत की ज़बान से जो लफ्ज़ निकलता है जन्नत के हवाले से, जहन्नम के हवाले से, दीन के हवाले से, शरीयत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, वो हक होता है, सच होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। कुरान मजीद ने इसको बयान कर दिया, हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। नबूवत की ज़बान से ज़मानत मिल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्तुकू इज़ा, फरमाया कि जब भी तुम बात करो तो सच बोलो, सच बोलो जब भी बात करो। फिर फरमाया जब भी तुम वादा करो तो वादे को निभाओ, वादा की खिलाफवर्जी ना करो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने हाथों को रोक के रखो, इनसे किसी को तकलीफ ना दो। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो वादा खिलाफी ना करो, वादा पूरा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी हाथ से किसी को तकलीफ ना दो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक और बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें अमानत दी जाए तो अमानत के अंदर खयानत ना करो। और फरमाया कि अपनी
शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये 6 चीज़ें फरमाया कि इनकी मुझे ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आज जो झूठे मोहब्बतों के दावे करने वाले, अल्लाह की कसम तजर्बात है, आपके भी तजर्बे होंगे, वो वादा खिलाफी भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, बदकारियाँ भी करेंगे, बुरे काम भी करेंगे। ये 6 के 6 चीज़ें जो मैंने बतलाई हैं, इन 6 चीज़ों में वो सादिक नहीं होंगे, सच्चे नहीं होंगे। जब आपने फरमा दिया कि इनकी ज़मानत दो, जन्नत की ज़मानत दो, तो ये जब होंगी नहीं तो फिर कैसी जन्नत आप हासिल कर सकते हैं? यानी जन्नत के मुखालिफ उमूर कर रहे हैं। ये झूठी जो इसके दावे और मोहब्बतों के दावे और फहाशी को फैलाना और यानी को फैलाना और दूसरे लोगों के ज़हनों को ख़राब करना, ये फहाशी है और यानी है। इस वजह से आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह की जन्नत अल्लाह की रहमत से हासिल होगी। ऐसे शख्स को अल्लाह की रहमत हासिल नहीं होगी जो बुरे काम बदकारियाँ करता रहे, वो जन्नत में कैसे दाखिल हो सकता है?